السلام علیکم ٹورس، میں ہوں حارث اعظمی، پروفیشنل ایسٹرولوجر، آپ کی خدمت میں اس ہفتے کے احوال لے کر حاضر ہوں۔ ستاروں کی دنیا میں جو میجر چینجز آ رہی ہیں اس میں سے ایک بڑا امپیکٹ اس وقت ٹورس پر بھی آنے والا ہے۔ ان کا رولنگ پلانٹ وینس اس وقت ڈائریکٹ ہو چکا ہے، 17 نومبر کو ڈائریکٹ ہوا ہے، اور اس کے ڈائریکٹ ہونے سے جہاں جو دیگر ایڈوانٹیجز ہیں جوپیٹر کی پازیٹیوٹی کے، مارس کے پازیٹیو ہونے کے، وہاں وینس کے ڈائریکٹ ہونے سے ان کو بہت ہی عمدہ ایڈوانٹیجز ملیں گے۔ لیکن وینس از اے لارڈ آف لو اینڈ کیئر، تو زیادہ تر جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ لو سیکٹر کے ہوں گے۔ وہاں وینس 6 ہاؤس میں ڈائریکٹ ہے، لیکن اسی جگہ پر مرکری ریٹرو بھی چل رہا ہے، تو جب وینس ڈائریکٹ ہوگا اس کے ایڈوانٹیجز محبت کی صورت میں، اپنی آپ سے پسندیدگی کی صورت میں، خود پسندی جسے کہتے ہیں وہ ملے گی، سوشل کنیکشنز بڑھیں گے، وائبز پازیٹیو ہوں گی، لوگ آپ کو دیکھتے ہی آپ کی اٹریکشنز میں مبتلا ہوں گے۔ اس کا بہت اچھا امپیکٹ رشتہ داری پر پڑے گا۔ جو لوگ شادی کے امیدوار ہیں، منگنی کرنا چاہتے ہیں، شادی کے لیے کسی کو رشتہ یا ازدواج بھیجنا چاہتے ہیں، تو یہ دس از آل پاسبلٹی، دس از آل ان یور فیور۔ اس کے علاوہ دوبارہ عروج پر اپنے آپ کو دیکھیں گے 23 کو، جب مون بھی آپ کے لیے فل ہو کر آپ کے ہاں پازیٹیو امپیکٹ ڈالے گا۔ اس کے بعد جوپیٹر 8th ہاؤس میں ہے، یہ بھی نقصانات کو بہت حد تک کم کرتا ہے۔ جو 8th ہاؤس ویسے نقصانات کا گھر ہے، لیکن جوپیٹر وہاں پر پازیٹیو ریزلٹس دیتا ہے، بزنس کو بڑھانے میں مدد ملے گی، انویسٹمنٹس کے فروٹس اچھے انداز سے آ سکیں گے، سیل بڑھے گی۔ انفرادی جو امپلائیز ہیں، مطلب جو کسی کے انڈر کام کرتے ہیں لیکن کرتا درتا سارے خود ہوتے ہیں اور اپنے کیے ہوئے کے رسپانسبل ہوتے ہیں، وہ بڑے اپریشیٹ کیے جائیں گے۔ جہاں پر 2-3 لوگ مل کر کچھ کر رہے ہیں، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھے گی اور کام کرنے کی جگہ پر ایک خوشگوار ماحول پیدا ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں پازیٹیو ہیں۔ ذریعہ معاش کے حصول کی آسانی بھی پیدا ہوگی۔ اس وقت اگر کوئی ٹورس ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ جاب کی تلاش کر رہے تھے تو امید کرتا ہوں کہ اس ہفتے وہاں کامیابی مل جائے گی، اور اس کے جو بیسٹ ڈیز ہیں وہ 20 نومبر کے بعد کے ہیں، 21، 22 اور 23، تو یہ آپ کے لیے بہت موضوع ہیں۔ جسمانی کمزوری کی بھی کمی ہوگی، جسمانی کمزوری ختم ہوگی، مطلب جو جسم لاغر تھا یا سستی تھا کا شکار تھا وہ ریکور ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود جو ایریز کو پرابلم تھی کہ انہیں اپنے گفتگو کو بہت محتاط انداز سے کرنا تھا، سویٹنس لے کے آنی تھی، ٹورس کو بھی یہی ایشو ہے، ان کو اپنی باتوں میں تھوڑی مٹھاس لانی ہوگی، قابل ہضم بنانا ہوگا۔ گڈ لک میں آپ ہیں، سارے گڈ لک میں نہیں ہیں، تو لہٰذا آپ اپنا کام نکلوانے کے لیے بات کو ڈائجسٹیبل لیول پر لے کر آئیں، قابل ہضم کہ سامنے والا آپ کی بات کو سنیں اور قبول کریں۔ اس کے علاوہ اتنی پازیٹیوٹیز کی وجہ سے تیزی سے گروتھ ہوگی، تو آپ کا لگژریز کی طرف طبیعت مائل ہوگی، قیمتی اشیاء کا استعمال بڑھے گا، اور اس کی وجہ سے اخراجات کنٹرول سے باہر ہو سکتے ہیں، تو اس سیکٹر کو بھی اوور کم کریں، ذرا محتاط رویہ اختیار کریں اخراجات کرتے ہوئے۔ اگر غیر ضروری چیزیں خریدیں گے تو جلد آپ کو ضروری چیزیں پھر تنگ کرنے لگ جائیں گی، لہذا اتنی ہی چیزیں خریدیں جتنی کہ ضرورت کی ہیں، میانہ روی اختیار کریں۔ یہ ایک اسپرچول درس ہے کہ میانہ روی اختیار کرنے والا آدمی کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ کامیابی تسلسل سے ملنے کی وجہ سے اعتماد میں اضافہ ہوگا، معمولات میں مصروفیت میں اضافہ ہوگا، چھوٹے قرضے ختم ہوں گے، خواہشات کی تکمیل آسانی سے ہو پائے گی۔ تو اوور آل یہ ہفتہ کافی کامیابیوں کا، سوائے 1-2 چیزوں کے جس میں تھوڑا سا آپ کو اپنی طرز گفتگو کو محتاط رویے سے لے کر چلنا ہے، ذرا اخراجات کو کنٹرول کر کے چلنا ہے، تھوڑا سا جو موڈ سوئنگز ہیں ان کو، جو پچھلے کچھ دنوں سے وینس جو تھا ریٹرو تھا، تو اسی ہفتے پازیٹیو ہوا ہے، تو جب وینس ریٹرو ہوتا ہے تو اسے موڈ سوئنگز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اب تو ڈائریکٹ ہو گیا، لیکن ڈائریکٹ ابھی ہوا ہے تو تھوڑا ٹائم لگے گا اپنے آپ کو میچیور کرتے ہوئے۔ اگلے ہفتے اس کی خبریں اور پازیٹیو ہو جائیں گی، اس وقت میں اور اچھے انداز سے بیان کر پاؤں گا کہ وینس کے ڈائریکٹ ہونے سے آپ کو اور کیا کیا ایڈوانٹیجز ہوں گے۔ یہ سچویشن تھی اس وقت اوور آل ٹورس کی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سچویشن کو سمجھ کر آپ اپنی زندگی کے مشنز کو پورا کر سکیں گے، اس نالج کو یوز کریں گے اپنے ڈیسیجنز لینے میں، اپنے منصوبہ سازی میں، اپنی ریلیشن میں، اپنی ہیلتھ کیئر میں، اپنی انویسٹمنٹس میں۔ جب آپ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر پرابلمز کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو آسانی محسوس کریں گے، نئی پرابلمز نہیں کھڑی ہوں گی، الجھیں گے نہیں، ریکور ہوں گے۔ اور ٹورس کو جو تھوڑی بہت ایشوز ہیں، میں ہمیشہ سے ذکر کرتا ہوں، اس ہفتے بہت سارے ستاروں کو
ضرورت پڑے گی اپنے برتھ اسٹونز کی، اور ان برتھ اسٹونز کی وجہ سے ان کے ہاں یہ جو چھوٹی چھوٹی نیگیٹیوٹی ہیں جو اتنے بڑے سیزن کو ڈراپ کر سکتی ہیں وہ ریکور ہو جائیں گی. جیسے ٹورس اگر ایمرلڈ پہنے تو بہت عمدہ ہے. ایمرلڈ سے نہ صرف ان کی یہ جو گولڈن سیزن کی اپرچونیٹیز ہے یہ انہینس ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے یہ جو جوپیٹر پازیٹیو ہوا یہ آپ کو اگلے سال تک پازیٹیو رہنا ہے. آپ کو صرف اپنے موڈ سوئنگ کو، اپنی صحت کو ریکور کرنا ہے تاکہ وہ ٹربل میں نہ جائے. اگر گولڈن سیزن میں بندہ بیمار پڑ جائے تو ساری کوالٹیاں ڈمپ ہو جاتی ہیں، کام پہ ہی نہیں جا سکتا بندہ، کچھ کر ہی نہیں سکتا. لہٰذا اپنی صحت کا خصوصی دھیان رکھیں، اور اس میں زمرد آپ کے بڑا مدد کرے گا. سورہ اخلاص پڑھنا 13 ٹائمز ایٹ ونس صبح میں فجر کی نماز کے بعد پڑھنا بہت ہی افیکٹو ہے. باقی کیونکہ نفلی عبادت ہے تو ظہر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، عصر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، بٹ ڈے ٹائم میں پڑھنا زیادہ افیکٹو ثابت ہوگا. ایمرلڈ کے 8 کیرٹ پہنے 30 سال کی ایج والے، اور اگر 40 سال ہیں تو پھر وہ 9 یا 10 کیرٹ کی طرف جائیں، اور اگر 30 سال سے کم ہیں تو پھر 7 کیرٹ پہن سکتے ہیں. 7 کیرٹ سے کم پھر چاہے 10 سال کے ہوں چاہے 5 سال کے ہوں، پھر 7 کیرٹ سے کم نہ پہنے، اس سے ایڈوانٹیج پھر نہیں ملتا. یہ باتیں امید کرتا ہوں آپ کے کام آئیں گی. جو کچھ کمی رہ جائے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. ہم لوگ پیر کو پھر 10 بجے لائیو آئیں گے آپ کے سامنے، تو کوئی کمی رہ جائے جو انڈیویجول سوالات ہیں آپ اس وقت پوچھ سکتے ہیں. اگر انڈیویجول کویسچنز ادروائز پرائیویٹلی آپ کو کرنے ہو تو پھر آپ کو اپائنٹمنٹ لینی ہوگی، اور اس کے لیے نمبر نیچے چل رہے ہیں. امید کرتا ہوں آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور اس معاملے میں آپ میرا ساتھ دیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. منڈے رات 10 بجے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.